السلام علیکم ناظرین، عرب پر 1922 سے پہلے ترکوں کی حکومت تھی جس کو ہم اور آپ خلافت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی بھی مسلمان پر ظلم و ستم ہوتا تو یہ ترک حکومت اس ظلم کا منہ توڑ جواب دیا کرتی تھی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بات کرنے والے ہیں کہ ترکوں کی حکومت جس کو ہم سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں وہ عرب یعنی کہ مکہ اور مدینہ جیسے پاک شہروں سے کیسے ختم ہوئی۔ پر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ سے امریکہ، یورپ اور بڑی بڑی جتنی بھی یورپین کنٹری تھی یعنی کہ عیسائی اور یہودی، تمام لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ جب تک دنیا میں خلافت عثمانیہ موجود ہے تب تک ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ان لوگوں کو اگر سب سے زیادہ کسی چیز سے ڈر لگتا تھا تو وہ تھی سلطنت عثمانیہ، لہٰذا ان لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازشیں شروع کر دی اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے یہ لوگ منصوبہ بندی شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک شخص کو کھڑا کیا جاتا ہے جو کہ مذہب سے عیسائی تھا لیکن ایسی عربی بولتا تھا کہ کوئی بھی اس پر شک نہیں کر سکتا تھا کہ یہ عربی ہے یا غیر عربی۔ ناظرین، اس شخص نے اپنا کام شروع کیا اور اس دور کے عربی مسلمانوں کو یہ کہہ کر خلافت عثمانیہ کے خلاف گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ ہم عربی ہیں اور سلطنت عثمانیہ کے سلطان یعنی کہ حکومت کرنے والے ترک لوگ اجمی ہیں یعنی کہ غیر عربی ہیں، تو ہم عربی لوگ ان اجمی لوگ کی حکومت کیسے برداشت کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس وقت کے سنی مسلمانوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ یہ شخص لانس آف اربن کے نام سے مشہور ہوا۔ اس آدمی کی ناکامی کے بعد امریکہ نے ایک اور انسان کو اس کام کے لیے کھڑا کیا جس کا نام ہمفرے تھا۔ ہمفرے کی ملاقات عرب کے ایک شخص ابن الوہاب نجدی سے ہوئی اور ایک قبیلے کے سردار ابن سعود سے ہوئی۔ ہمفرے نے سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا جس میں ہمفرے کامیاب بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ابن سعود نے اپنی فوج کے ساتھ عرب شریف میں ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا مکہ، مدینہ اور طائف جیسے عظیم شہروں میں خونریزی شروع ہو گئی۔ ابن سعود کی فوج کے ہاتھوں لاکھوں بے گناہ مسلمان شہید ہوئے۔ ناظرین، یہ حالات دیکھنے کے بعد خلافت عثمانیہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم مکہ، مدینہ اور طائف جیسے عظیم شہروں میں خونریزی نہیں کرنا چاہتے، کسی بھی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتے، اس لیے ہم عرب سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے اپنے ملک ترک واپس جانا چاہتے ہیں۔ تو اسی دن سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ حجاز مقدس کا نام اسلام تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا اور حجاز مقدس کا نام ابن سعود نے اپنے نام کے اوپر سعودیہ عربیہ رکھا۔ اور ناظرین، جنت البقیع، جنت المعلا میں جہاں جہاں پر صحابی اکرام اور اہل بیت اطہار کی مزار تھی ان تمام پر بلڈوزر چلا دیا گیا اور ان کے تمام قبروں کو زمین سے ملا دیا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ حرم شریف میں جتنے بھی بڑے دروازے تھے یعنی کہ عمارتیں تھیں جن کے نام صحابی اہل بیت اطہار کے نام پر تھے ان تمام کو بدل کر آل سعود یعنی کہ جو ابن سعود تھا اس کی اولادوں کے نام پر رکھ دیے گئے۔ اور ناظرین، یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی عرب شریف میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود وہاں کا حکمران بنا تو ایک بہت بڑے جشن کا انتظام کیا گیا جس میں امریکہ، برطانیہ اور بڑے بڑے غیر مسلم دیش شامل ہوئے۔ جس عرب کے نام سے کسی دور میں یہودی اور عیسائی کی بڑی بڑی سلطنتیں گھبرایا کرتی تھی، آج انہیں تمام لوگوں کی کٹپتلیاں بن کر رہ گیا ہے یہ سعودیہ عرب۔ سلطنت عثمانیہ ہماری اس دنیا کی ایک عظیم سلطنت تھی لیکن ان غداروں کی وجہ سے یہ سلطنت بھی باقی نہ رہ سکی اور 1923 میں یہ سلطنت اس دنیا سے پوری طرح سے ختم ہو گئی۔ جس سلطنت نے 600 سے لے کر 700 سال تک مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی، جس سلطنت میں سلطان محمد فاتح جیسے سلطان پیدا ہوئے جنہوں نے عیسائیوں کی بنیاد کو ہلا دیا، قسطنطنیہ شہر کو فتح کر کر یہ ثابت کر دیا کہ عثمانی وہ کر سکتے ہیں کہ جو دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو آج کی اس ویڈیو کا ہم یہی پہ اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور اگر آپ چاہیں تو ہمیں انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، آئی ڈی اسکرین پر مینشن ہے۔ ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔